ایران کا کویت کی بندرگاہ پر حملہ، ایندھن کے ذخائر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے مرکزی تجارتی بندرگاہ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ بندرگاہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ سعودی عرب، بحرین اور قطر پر بھی تابڑتوڑ ڈرون اور میزائل حملے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض پر بھی حملے کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے، 2 میزائلوں کو مار گرایا۔ 4 بیلسٹک میزائل غیر آباد علاقوں اور خلیجی پانیوں پر گرے۔ ریاض میں 2 ایرانی ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ پاکستان کی کویت پر حملے کی مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے رابطہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت اور کویتی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کویت کے ولی عہد نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی۔ پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی بحالی پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے بڑا حملہ، مختلف علاقوں میں تباہی۔ قریات شہر میں ایرانی میزائل حملے میں گاڑی تباہ ہو گئی، شہری املاک کو بھی بری طرح نقصان پہنچا۔ شمالی شہر نہاریہ میں بھی میزائل حملوں سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں پر ایران نے پاکستان، اسپین اور جرمنی سمیت دنیا بھر کے عوام کے لیے شکریہ کے الفاظ درج کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اشدود میں آئل اسٹوریج ٹینک اور ڈپو پر حملے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ قم پر حملے میں 18 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری، پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا۔ امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا حملے ایران کی درخواست پر مؤخر کر رہا ہوں، انہوں نے 7 دن مانگے تو میں نے کہا 10 دن دیتا ہوں۔ فیک نیوز کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن تک روکنے کی درخواست نہیں کی۔ امریکی اخبار نے ثالثوں کے حوالے سے بتایا ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے پر حتمی جواب بھی نہیں دیا۔ رائٹر سے گفتگو میں ایرانی حکام نے بتایا امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کا مسودہ مل گیا ہے، مگر یہ تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے فریقین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گے۔ جوہان ویڈے کا کہنا ہے معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے بتایا 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ ایران جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکریٹری جنرل کے درمیان رابطہ۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے جہاز روکنا بطور ساحلی ریاست ایران کا قانونی حق ہے۔ آبنائے ہرمز پر عدم استحکام امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا خلیجی ممالک کے ہوٹلز امریکی فوجی اہلکاروں کو کمرے نہ دیں۔ امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفاتر میں چھپ گئے ہیں۔ وہ GCC کے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایران کا اپنے رہنماؤں کا قتل روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے نام خط میں لکھا وہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کے ایران میں اسکول حملے پر امریکہ سے انصاف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 28 فروری کو ایران میں اسکول پر ہونے والے بم حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات مکمل کرے۔ اس حملے نے شدید خوف و دہشت پیدا کیا۔ میناب کے ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والا بم دھماکہ
فطری اور انتہائی خوفناک رد عمل کا باعث بنا۔ حملہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس واقعے کی بروقت غیر جانبدار، شفاف اور مکمل تحقیقات کریں، رپورٹ عوام کے سامنے لائیں۔ اس خوفناک نقصان پر انصاف ضروری ہے۔ جی ایس پی پلس پاکستان کی ایکسپورٹ کی شہرگ ہے۔ سب سے پہلے ایکسپورٹ، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا جی ایس پی پلس ختم ہونے سے معیشت کو 8 سے 9 ارب ڈالر سالانہ نقصان ہوگا۔ جی ایس پی پلس ختم ہوا تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کا کہنا تھا جی ایس پی پلس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جی ایس پی پلس ملنے سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی تھی۔ ایس ایم تنویر بولے جی ایس پی پلس پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے، جو معیشت کے خلاف بات کرے گا ہم اس پر بولیں گے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بازار دوپہر کے بعد کھلتے ہیں، نفس رات کے بعد بند ہوتے ہیں۔ کئی بار ہر سطح پر یہ مسئلہ اٹھایا، لیکن تاجروں کی طاقت کے سامنے حکومتیں لاچار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا برسوں سے بجلی کا رونا رویا جاتا ہے، بجلی چوری حق سمجھ کر کی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں 12 مہینے سورج کی روشنی سے نوازا ہے، ہم باضد ہیں کہ کاروبار رات کے اندھیرے میں بجلی کی روشنی میں ہی کریں گے۔ دنیا مغرب کے بعد بازار بند کرتی ہے، ہفتے میں ایک مکمل چھٹی ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی مارکیٹس موجود ہیں جہاں رزق حلال چوری کی بجلی سے کمایا جاتا ہے۔ منظرنامے میں محفوظ و مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری و عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل، نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزرز کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق 24 دن میں کراچی پورٹ پر ٹرانسشپمنٹ میں اضافہ ہوا، جو سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر 2025 میں 8003 کنٹینر، جبکہ گزشتہ 24 دن میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.71% اضافے کے ساتھ $109.82 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی 1.61% مہنگا، قیمت $95.96 فی بیرل ہو گئی۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات، پیٹرول کا ایک اور ایل پی جی کے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کی ٹیم اپنی مہم آج کوئٹہ کے خلاف میچ سے شروع کرے گی۔ کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسرور کا کہنا ہے پچھلے سیزن کے مقابلے مڈل آرڈر مضبوط ہے، امید ہے اس بار ٹیم فائنل کھیلے گی۔ میچ سے پہلے کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کی موج مستیاں، سیزن 11 میں بھی کنگز کے کمان ڈیوڈ وارنر کے ہاتھ میں ہے۔ معین علی اور ایڈم زمپا کا کردار بھی اہم ہوگا۔ پی ایس ایل 11 میں کراچی ایکسپریس فاسٹ بولر رضوان اللہ جیسے کرکٹ کراچی کنگز نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے کھوج کر سنوارا۔ 6 فٹ 5 انچ قد کے رضوان کو کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسرور نے دریافت کیا۔ نوجوان پیسر آسٹریلوی لیجنڈ بریٹلی کا مداح، انہی کی طرح خطرناک بالر بننے کا خواہاں۔ رضوان اللہ پی ایس ایل میں اپنی تیز رفتار بالنگ سے حریفوں کے شکار کے لیے تیار۔ ہم اپنے پی سی بی کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پی ایس ایل پاکستان نہ صرف کے فضائی اور جنگ کے میدان میں اور کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گا۔ ہمارے اندر اسپورٹس مین شپ پوری ہے۔ پی ایس ایل از دی سائز کے حساب سے the largest cricket league in the world۔ جنگ کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا، ہم پی سی بی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا پاکستانیوں نے دکھا دیا پی ایس ایل دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے۔ ڈیوڈ وارنر سمیت کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی میدان میں اپنی بھرپور پرفارمنس کے لیے پرعزم ہیں۔ پی ایس ایل کی ویورشپ ہائی لیول پر ہے، اسٹیڈیم میں شائقین نہیں لیکن ہمارے شائقین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ نئے فرنچائز آنرز پی ایس ایل میں نئی توانائی لے کر آئے ہیں۔ پڑوسی ملک پی ایس ایل کی برائی میں لگا ہے، پی ایس ایل کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی اور ہم نے پہنچا دی۔
کرکٹ ہوتی ہے، رونا دھونا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پاکستان ٹیم کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گی۔ کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ، ہر لمحہ پرجوش۔ پاکستان سپر لیگ اسپیشل میں ریکارڈز اور تبصروں کا طوفان۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ آج ہوں گے اداکار سمیع خان مہمان، عادیہ اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا اہلکاروں کو ٹریننگ کے دوران چینی زبان سکھائی جائے گی۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ لاہور کے اکبری گیٹ کے قریب 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جاں بحق۔ پولیس سے کہنا ہے 5 سالہ معصومہ رکشے میں بیٹھی تھی، نالے کی دیوار گر گئی، رکشہ نالے میں گرنے سے بچی جان سے گئی۔ عالمی بینک سے پاکستان کو 38 کروڑ ڈالرز کا نیا قرضہ ملنے کا امکان، رقم توانائی کے منصوبے پر خرچ کی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق پاور سیکٹر کے منصوبے کی مجموعی مالیت لگ بھگ 70 کروڑ ڈالرز ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر بینک، اسلامی ترقیاتی بینک بھی مالی مدد کریں گے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان کا پاور سیکٹر بجلی چوری سمیت بڑے مسائل کا شکار ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کے بیان کی مذمت، کہا جی ایس پی پلس پر بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے۔ قومی مفاد کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ شازیہ مری نے کہا بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو ملکی قوانین اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایک فرد کی خاطر عالمی سطح پر پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے۔ والدہ سابق ایم این اے نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ 3 بینک اکاؤنٹ صرف ٹیکس ریٹرنز میں جمع کروائے گئے، جن میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ ملزمہ لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ ایف آئی اے کے مطابق تحقیقات کے دوران متعدد کاروباری کمپنیز کے نام بھی سامنے آئے۔ آمدن اور ٹیکس گوشواروں میں ثابت ہوا کمپنیز کا ان سے تعلق نہیں۔ کفایت شعاری کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن عمل ہوتا کہیں نہیں نظر آ رہا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے سندھ اور وفاق کراچی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، شہر کو بااختیار شہری حکومت دی جائے۔ شہر کے بگاڑ کے ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، جس نے اپنا گورنر ہونے کے باوجود کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 1000 روپے کم ہو کر 4,67,262 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $10 کمی کے ساتھ 4,445 ڈالرز کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 30 روپے کمی سے 7,454 روپے کی ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں موسلادھار بارش، ابوظہبی، دبئی اور شارجہ میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، راس الخیمہ میں برف کی تہ جم گئی، فجیرہ میں گاڑیاں بہہ گئیں، العین کی وادیوں میں سیلابی صورتحال، عجمان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سعودی عرب میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، مدینہ منورہ، ریاض، طائف، جدہ اور اسیر میں بادل برس پڑے، تبوک میں کہیں بارش اور کہیں برف باری۔